محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں جناب حضرت مولانا سیف الرحمن عاصم صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوں تے صاحبو عزیز ساتھیوں بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسے سانو جہنم کو بچان واسے جنت رستہ دکھان واسے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر المحبت کر کے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو اچھی آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اس تو بھی بلند آواز نال آکھے اللہ پاک ایسے سال نصیب فرمائے۔ جو اس تو بھی بلند آواز نال آکھے اللہ کسے تے خرچے جو نصیب فرمائے۔ اوے ہون تے کہہ چھڑو تو اڈا قصور کوئی نہیں، حالات ہی اجدے بڑے
میرے تو قبل بڑے ہی جاندار اور شاندار خطابات اسی سماعت فرما چکے ہو، اور ساڑھے جیسے ناچیز فقیر طالب علم لوگاں پیچھے بٹھا دیتا گیا اس واسطے کہ تہاڈا جو امتحان ہے، نہ سانو کو بلاندا نہ سانو کو سندا ہے، تے انہاں نوں تہانوں بٹھا چھڑیا تے سانو بٹھا چھڑیا۔ ہن ویکھے جیدہ کیڑا ہے، اہی جیتنے یا تسی جیتے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز بڑے ہی دل نشیں خطابات فرمان واسطے خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب اور محقق دوران دے برادر اصغر مقرر دی شان حضرت مولانا منیب الرحمن راسک صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح خطیب پاکستان دے فرزند ارجمند محترم جناب مولانا عمران سلمان شریف صاحب حافظہ اللہ وہی تشریف فرمان ہے۔ اور اسٹیج دوتے جس طرح تسی بڑی ڈیوٹی دے رہے ہو، اس طرح سرمایہ اہل حدیث، قائد اہل حدیث، سفیر امن محترم جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی وہی بڑی محبت نہ تشریف فرمان ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ تسا احباب دا بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ہاں اپنے محترم بھائی حضرت مولانا قاری افتخار زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم حافظ ملک فیصل صاحب، ملک اورنگزیب صاحب، رانا عمر اقبال صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا، اور تسا احباب دا بھی جڑے کچھ دیر واسطے تسی سانو برداشت کرنے واسطے بیٹھے ہو، اللہ تہاڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ اللہ قبول کر کے اینوں محفوظ فرما کے قیامت نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی آمین کہن دی عادت پالو۔ میرے تو بعد جڑے خطیب آ رہے ہیں نا، انج بولو گے تو انہوں نے تہاڈے نال بولنا کوئی نہیں، میں تہاڈی صلح دے جڑے چانس نے وہ بنان لگا وا۔ اچھی بولن دی عادت پاؤ گے انشاءاللہ جلدی جلدی خطیب ہوندے جان گے، گل مکدی جائے گی، پھر تسی بھی اپنے اپنے بستر تے پہنچ جاؤ گے۔ میں جڑی آیا کریمہ پڑھی ہے نا، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی۔ حضرت دا خطاب ہو رہا سی حدیث دے بارے اندر، مضمون کچھ اور لے کے آیا سا، اگر وہ شروع کر دیندہ تو میرا بھی ایک گھنٹہ میں نکل جانا سی اور تہاڈا وقت ضائع ہو جانا سی۔ اس واسطے میں چاہنا بڑے مختصر وقت دے تو انو ازمیش دے اندر پائے بغیر اپنی بات نو ختم کرا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے بارے اندر حضرت قاری صاحب بیان فرما رہے سن کہ لوگو اللہ دے قرآن نو سمجھن واسطے حدیث دی ضرورت ہے، حدیث تو بغیر قرآن پاک نو سمجھیا نہیں جا سکتا، اور حدیث نو جنہ لوگاں نے اپنے سینے دے لگایا اللہ دی قسم اللہ دی زمین تے رسوا نہیں ہوئے، وہ کسے معاملے دے اندر الجھے نہیں، کسے معاملے دے اندر شرمندے نہیں ہوئی، انہاں نو شرمندگی نہیں ہوئی، نہ بٹکے نے، بلکہ ہر چیز نو بڑی آسانی دے نال انہوں نے سمجھیا۔ اس طرح سمجھو کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اگر حدیث نہ ہوندی تے ساڈے تاڈے چوں کسے بندے دا نکاح ہی نہ ہوندا۔ اگر نبی علیہ السلام دی حدیث دا انکار کر دیتا جائے کسے بندے دا نکاح ہو سکتا ہے؟ قرآن دے اندر تے خطبہ نکاحی کوئی نہیں، طریقہ نکاحی کوئی نہیں۔ اے جڑے حدیث دے انکار کر دے نے، اے کتھوں نکاح پڑھ دے نے؟ یا تے اپنی حلالیت ثابت کرن قرآن دے اندروں، تے یا پھر پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا اعتراف کر لین کہ نکاح سی پیغمبر علیہ السلام دی حدیث کو لیا ہے۔ حج عمرے دا طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، قرآن نے فرضیت بیان فرمائی ہے، نماز دی، لیکن طریقہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دسیا۔ حضرات کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں آئیاں نے، لیکن کسے دا بہترین عمل، کسے دا نیک عمل دے کے کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا اے دین اسلام ہے، اے شریعت عام لوگاں دے اندر اور پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے اندر فرق ہے کہ آقا علیہ السلام دی ہر بات جیڑی ہے، ہر عمل جیڑا ہے وہ دین اسلام ہے، اور باقی کوئی بھی ہستی ہے، میرے ورگا کوئی بندہ ہوئے، تو آڈے ورگا کوئی مومن آدمی ہوئے، یا بڑے آئمہ دین محدثین مفکرین اور جو پہلے آئمہ دین گزر چکے نے، انہاں دے اندروں اگر کوئی نیک عمل کردہ ہے، اچھا عمل کردہ ہے، وہ دی اچھائی ہونے واسطے، نیک ہونے واسطے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام دے مطابق عمل کرے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام دی شان تے عظمت ہے کہ آقا علیہ السلام جو بھی عمل کر دینے وہ دین اسلام دے این مطابق ہون دی بجائے وہ ہر عمل این دین اسلام بن جاندہ ہے۔
گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ سمجھیے ذرا دھیان دے نال کہ دنیا دے اندر کوئی بھی ہستی ہے او دا نیک عمل اونی دیر تک رہا نیکی نو نہیں پہنچدا جنی دیر تک رہا دین اسلام دے این مطابق نہیں ہوئے گا، یا او دا کوئی بھی نیک عمل جیڑا او دے تے حد تو زیادہ فضیلت عظمت ہی ہوئے گی کہ اے چیز جیڑی ہے اے دین اسلام دے مطابق ہے، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے شان مقام ہے بے صرف کلے آقا علیہ السلام دی ہستی دا مقام ہے کہ جڑا عمل آپ علیہ السلام کر دینے او دین اسلام دے مطابق ہون دی بجائے ایر دین اسلام ہے کیوں؟ اور یہ بھی بات یاد کر لو جو میرے پیغمبر علیہ السلام نے عمل کر لیا وے وہی دین اسلام ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے دیتے مور لگا دیتی اعلان کر کے اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، اللہ جی کی اعلان ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب علیہ السلام آج دے دن اسی توڑے تے دین اسلام نو مکمل فرما دیتا اور لوگوں دین اسلام مکمل ہو گیا وے آقا علیہ السلام دی موجودگی دے اندر آپ علیہ السلام دے ہوتے اللہ پاک نے دین اسلام نو مکمل فرمایا۔ ان دین اسلام دی تکمیل واسے کسے اور دے دروازے تے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ اور لوگوں بھی گل یاد کر لو آقا علیہ السلام دی زبان دے اندروں کوئی بات نکلی نہیں وہ دین نہیں بن سکتی۔ آپ نے جڑی چیز نو پسند نہیں فرمایا وہ دین اسلام نہیں بن سکتی۔ آپ علیہ السلام نے جدے تے عمل نہیں کیتا وہ دین اسلام نہیں بن سکتی۔ حضرات میں مثال دے طور تے چھوٹی جی بات کر کے اپنی بات نو مکانا چاہنا۔ آقا علیہ السلام دے کول جناب جبریل آ رہے نے اللہ دی طرف وحی لے کے، لیکن وحی دی صورت اندر جناب جبریل مختاج نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان دے آقا علیہ السلام دی زبان دے اندروں جبریل دا پیغام نکل دائے تے پھر شریعت بندہ وے جبریل آپ آ کے اعلان کر سکدا۔ حدیث جبریل تسی سنی ہوئے کئی باری سنی ہے، نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے ایسی حالت ایسی کفیت اندر جبریل آ کے بیٹھ گئے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولو اسلام دے متعلق سوال کیتا ہے، ایمان دے متعلق سوال کیتا ہے، اللہ دے نبی دے کولو احسان دے متعلق سوال کیتا ہے۔ یہ ساری چیزاں دا سوال کرن دے نال نال صدقہ دی آواز بھی لگائی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن خطاب کی اندے نے فرمایا لوگو میں اتھے بیٹھا آیا ہاں، اے ان والا واپس جا رہا ہے تے آقا علیہ السلام فرمان دے علی جان دیو اے کون ہے سوال کرنے والا تے تصدیق کرنے والا؟ اللہ دے پیغمبر اللہ و رسولہ عالم، اللہ جاندہ یا اللہ دا رسول جاندہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، اے میرے صحابی جبریل آیا سی تو انو دین اسلام سکھلان واسے، لیکن سارے سوال میرے کولو کیتے، انسانی صورت دی اندر بھی آیا سوال میرے کولو کیتے نے، جواب میں عطا کیتے نے۔ ایدہ مطلب کی ہے کہ جبریل انسانی صورت دی اندر بھی آکے انہی دیر تک شریعت دے معاملات نو وضع نہیں کر سکدا، شریعت دے مسائل نو بیان نہیں کر سکدا جنہی دیر تک آقا علیہ السلام دی زبان دی اندروں نکل دے نہیں، آقا علیہ السلام دی زبان تو تصدیق نہیں ہوں دی۔ جدو آقا تصدیق کر دینے تے پھر وہ معاملہ شریعت دا حصہ بندہ وے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان شریعت دا حصہ، آپ دی پسند شریعت دا حصہ، آپ نے جدے تے خاموشی دا اظہار کیتا یا جدے تے عمل کیتا وہ شریعت دا حصہ تے وہ نبی علیہ السلام دی حدیث۔ اسیوں دے محتاجہ ہر معاملے دے اندر نبی علیہ السلام دی حدیث دی عزت کیجئے، ایدہ احترام کیجئے، ایدن محبت کیجئے۔ حدیث تو بغیر اللہ دی قسم قرآن نو یہ سمجھنا مشکل ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جس طرح کئی مسالہ حضرت قاری صاحب نے بیان فرمایا، حدیث دے نال محبت کرو گے اللہ دی رحمت دے نال جنت وارث بنو گے۔ حدیث نے جڑے معاملات بیان فرما دیتے، قرآن نے جس چیز نو وعدے کر دیتا کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، میرے پیغمبر نے مسائل وعدے فرما دیتا کہ لوگوں اے عمل جڑا فلاں
والا وقت ادا کرے آجے تسی جنت راہی بن جاؤ گے۔ ایک سوال کر کے بات ختم کرنا چاہنا، ربیع الاول دی ابتدا دے اندر لوگ بہت زیادہ جناب تیاریاں کرن گے، بازار نو سجان گے، چنڈیاں لگان گے، خوشیاں کرن گے، جشن منائے جان گے، عید منائی جائے گی، اور دعویٰ کی ہوئے گا کہ محبت رسول کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جشن منانے واسطے آئے سن۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے آمدہ مقصد ایسی کہ نبی دے امتی جشن منا لیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ دے نبی تے ایسے نہ اطاعت کیتی جائے۔ ہن میں مثال دینا، ایک استاد نے شاگرداں نو پڑھایا اور شاگرداں نو کہہ رہا کہ کل پرسوں چو 2-3-4 دن ٹھہر کے میں تو اڈا امتحان لینا ہے۔ شاگرداں نے کی کیتا، بجائے کتاب دی تیاری کرن دے سارا محلہ سجا دیتا ہے، گلیاں سجا دیتی ہیں، گھر یا کلاس روم سجا دیتا ہے، اور استاد جی آئے نے آ کے سوال کر دینے پہ کہ بیٹا لے آؤ کتاب۔ بڑا خوش بڑا راضی استاد کہ یار تسا بڑیاں تیاریاں کیتی ہیں، کتاب لے آؤ، کتاب رکھو میرے سامنے، کی تیاری کیتی جے؟ میرے نال تواڈے پرنسپل بھی آئے نے، میرے سینئر بھی آئے نے، ذرا انہاں دے سامنے دسو میں تانوں کی پڑھایا؟ تے شاگرداں دے استاد جی اسی تے یاد ہی کچھ نہیں کیتا، اسی تے تواڈے آمد دی خوشی دے اندر تیاریاں کردے رہے ہیں، سنت دا سانو پتہ ہی کوئی نہیں، اسی تے محبت دا اعلان کردے رہے ہیں، تواڈا پیغام سانو یاد نہیں رہا، اسی تے جشن دیاں تیاریاں کردے رہے ہیں۔ دسو استاد راضی ہوئے گا؟ استاد انہاں تے خوش ہوئے گا؟ استاد ناراض ہوئے گا کہ بچیو تسی اصل معاملے تو پیچھے ہٹ گئے۔ اصل معاملہ ہے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرنا، پیغمبر دی حدیث دی اطاعت کرنا۔ باتاں بہت زیادہ سن لیکن گلے دی خرابی دی وجہ تو میں تواڈا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ علماء کرام تشریف فرمانے، انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا، پھر گفتگو ہوئے گی، تفصیل دے نال ہوئے گی، محبت دے نال ہوئے گی۔ اللہ پاک آج دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔